بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورۃ البلد میں ارشاد ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ۔ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے؟ ہم نے انسان پر خیر و شر کے دونوں راستے واضح فرما دیے۔ ابھی تک وہ اعمال خیر کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ اعمال خیر کی دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی غلامی سے گردن چھڑانا، یا انتہائی بھوک والے دن میں رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے آپس میں صبر کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو رحمت و شفقت کی ترغیب دیتے رہے۔ یہی لوگ دائیں جانب والے ہیں، خوش قسمت ہیں، یعنی یہی لوگ اہل جنت ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان آیات مبارکہ میں پہلے اپنی کچھ نعمتوں کا اور اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور انسان کو احساس دلایا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اللہ رب العالمین کی ان قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے پورے طور پر ایمان لائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں یہ فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کے شکرانے میں اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا، اعمال خیر کو اختیار کرتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بعض خاص اعمال خیر کا ذکر فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ غلامی سے گردن چھڑانا، یعنی جو شخص غلامی کی زندگی بیچارہ بسر کر رہا ہے تو اس کی مالی معاونت کر کے اس کے آقا سے اسے خرید کر آزاد کر دینا، یا آزادی کے سلسلے میں اس کی مالی مدد کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انتہائی بھوک والے دن میں، یعنی ایسا دن جو فاقہ کشی کا دن ہو اور انتہائی بھوک کا دن ہو، تو اس میں اپنے رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، اور جو خاک نشین ہے، خاک سار ہے، جس کے پاس گھر نہیں، مٹی کے سوا کچھ نہیں باقی رہا، اسے کھانا کھلانا۔ اور پھر آگے بتایا ہے کہ یہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو، اور ان لوگوں میں سے ہو جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔
اور ایک دوسرے کو آپس میں رحم کرنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ صبر سے مراد یہ ہے نیک اعمال کرنے کی صورت میں جو انسان کو مشقتیں آتی ہیں ان پہ صبر کرنا، برائیوں سے بچنے کے لیے انسان کو جو مشقتیں آتی ہیں ان مشقتوں پر صبر کرنا، اور لوگوں کی طرف سے جو انسان کو تکالیف آتی ہیں یا قدرتی حوادث کی وجہ سے جو مصائب و آلام آتے ہیں، یا دین کی راہ میں جہاد کے سلسلے میں یا دین کی ترویج اور ارشاد کے سلسلے میں یا دین پڑھنے اور سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں جو تکالیف آتی ہیں ان پر صبر کرنا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر میں فرمایا کہ بے شک صبر کرنے والوں کو بے شمار ثواب عطا کیا جائے گا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو ان آیات مبارکہ میں انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اور شکر گزاری میں اطاعت و فرمانبرداری کو اختیار کرے اور اعمال خیر کو اختیار کرے، اور اس میں خصوصاً لوگوں کو تکلیف سے بچانا، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، جو پریشان حال ہیں، کسی تنگی میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانی اور تنگی کو دور کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود صبر کرنا، دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا، خود دوسروں پر رحم کرنا اور دوسروں کو مزید اپنے مسلمان بھائیوں پر اور مخلوق خدا پر رحم کی رغبت دلانا۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، ایک بدکار عورت نے پیاسے کتے کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے موزے کے ذریعے اور اپنے دوپٹے کے ذریعے کنویں سے کچھ پانی نکال کر اس کے منہ میں چند قطرے پانی کے ٹپکا دیے، تو اللہ رب العالمین نے اس بدکار عورت کو، اس فاسقہ عورت کو اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ مخلوق خدا پہ رحم کرنا اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبوب اور پیارا عمل ہے کہ اگر ایک فاسقہ عورت ایک کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، ان کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرنا، مصیبت میں ان کی مدد کرنا، ان کی پریشانی کو دور کرنا اور بے آسا لوگوں کا بوجھ اٹھانا، یہ ساری خصوصیات اعلان نبوت سے قبل بھی بدرجہ کمال پائی جاتی تھیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک طویل حدیث مبارکہ مروی ہے، جس میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور آپ گھر میں تشریف لائے اور وحی کی ثقالت کی وجہ سے آپ پر کپ کپی طاری تھی، آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ مجھ پر کمبل اڑا دو۔ پھر آپ نے وہ پورا واقعہ جو پیش آیا تھا حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خدشہ ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر عرض کیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، کہ بے شک آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور بات ہمیشہ آپ سچی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ بے آسا لوگوں کا، مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق،
اور جن کو حوادث پیش آ جائیں، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو آپ حادثے میں مبتلا لوگوں کی، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ اعلیٰ اوصاف موجود ہیں تو ان اوصاف کے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ یہ اوصاف حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اعلان نبوت سے قبل بھی بدرجہ کمال پائے جاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لوگوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ بھلائی والا رویہ اختیار کرنا، ان سے پریشانی اور مصیبت کو دور کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ایسے پیارے اور محبوب عمل ہیں کہ ایسا عمل کرنے والے کو اللہ رب العالمین سلامتی عطا فرماتا ہے اور اس کو ہر طرح کی یہ مصیبت سے اور ہر طرح کے حادثے سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ صحیح بخاری میں طویل روایت ہے